اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم.
إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. ہائے علی کی یتیمی، ہائے شہ بدغاں، ہائے ابو طالب، ہائے ابو طالب، ہائے ابو طالب، ہائے ابو طالب، ہائے ابو طالب. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. خدا کے عرش پہ، خدا کے عرش پہ فرش عزا بچھ جائے تو کم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. ابو طالب کے غم میں رو رہے ہیں سب بنی ہاشم. ابو طالب کے غم میں رو رہے ہیں سب بنی ہاشم. یہ دن سرکار پہ، یہ دن سرکار پہ ایسے ہی ہے جیسے محرم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. خدا ہی جانتا ہوگا مقام و مرتبہ اس کا، خدا ہی جانتا ہوگا مقام و مرتبہ اس کا. کہ جس تربت میں خود، کہ جس تربت میں خود اترا ہوا نبیوں کا خاتم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے. علی روتے ہیں تو رو ملک روتے ہیں جنت میں. علی روتے ہیں تو رو ملک روتے ہیں جنت میں. زمین پہ حشر ہے، زمین پہ
حشر ہے اور خلد کا ماحول پرنم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ ابو طالب کا اور بی بی خدیجہ کا اٹھا سایہ، ابو طالب کا اور بی بی خدیجہ کا اٹھا سایہ، کہ اب ظلم و ستم کا سلسلہ اطرت پہ ہم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ تھا جس نے باپ سے بھی بڑھ کے پالا وہ چچا بچھڑا، تھا جس نے باپ سے بھی بڑھ کے پالا وہ چچا بچھڑا۔ حبیب کبریا پہ اب یتیمی کا یہ موسم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ جنازے میں ابو طالب کے ہیں سب انبیاء شامل، جنازے میں ابو طالب کے ہیں سب انبیاء شامل۔ وہ نوح و ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ ہے آدم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ نبی کو چھوڑنا مکہ پڑے گا اب چچا کے بعد، نبی کو چھوڑنا مکہ پڑے گا اب چچا کے بعد۔ حسن در پیش ہجرت ہے مصیبت سر پہ ہم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں ابو طالب کا ماتم ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सलवात पढ़ लें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आइए हम सब मिल कर के इस वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मौके पर सबसे पहले उनके फ़र्ज़ंद अतहर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का पुरसा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फिर मैं आप तमाम मोमिनीन और तमाम मोमिनात की खिदमत में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ। कुरान मजीद की ये जो आया शरीफ़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है कि क्या मैंने आपको यतीम पा करके प्रोटेक्शन नहीं दिया, पनाह नहीं दी। ये पनाह क्या थी? हमारे नबी को जो पनाह दी उस पनाह का नाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी को पाला जब वो यतीम थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने बाबा के जब विलादत हुई, अपनी माँ के इंतकाल के बाद, माँ की वफ़ात, बीबी आमिना के इंतकाल के बाद, वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की ज़ेर साया रहे और 5 या 6 साल के थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात का वक्त आ गया। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया कि कौन है जो मेरे इस पोते, यतीम पोते मोहम्मद की किफ़ालत करेगा और पालेगा। सारे बेटे खामोश हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये अर्ज़ किया कि बाबा, ये बात बेहतर है कि आप मोहम्मद पर ही छोड़ दें, मोहम्मद के हवाले कर दें कि वो किसके साथ रहना पसंद करेंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये बात पसंद आई और फरमाते हैं कि ए बेटा मोहम्मद, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? हज़रत रसूल ख़ुदा आए और आकर के अपने चचा अबू तालिब से लिपट गए। सारे चचा मौजूद थे लेकिन अपने चचा अबू तालिब से आकर लिपट गए और फरमाते हैं कि दादा, मैं अपने चचा अबू तालिब के साथ रहना पसंद करता हूँ। अब मैं जुमला कहता हूँ, जो लोग अबू तालिब को मुसलमान नहीं मानते वो शौक़ से ना माने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारे मज़हब में, लेकिन इतना याद रखें जो अबू तालिब को पसंद नहीं करता वो मोहम्मद की पसंद को पसंद नहीं करता। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रसूल की पसंद का नाम अबू तालिब है। रसूल जिसके साथ रहना पसंद करें उन्हें अबू तालिब कहा जाता है। वो रसूल की पसंद से अपना मुँह मोड़ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान की जो मैंने आयत पेश की, अल्लाह फरमा रहा है अपने नबी से, क्या हमने आपको यतीम पा कर के पनाह नहीं दी, प्रोटेक्शन नहीं दिया? मतलब क्या है? हमारे नबी जो यतीम थे उनको अबू तालिब ने पाला। अब सवाल नहीं बल्कि एक हदीस आपको सुना। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो किसी यतीम के सर पर हाथ रख दे, किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख दे तो उसके हाथ के नीचे उस यतीम के सर के जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह उसके उतने गुनाहों को माफ़ कर देगा। एक हदीस। दूसरी हदीस, फिर हमारे नबी ने फरमाया जो किसी यतीम को पाले वो जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ रहती हैं, उसी तरह वो आदमी जन्नत में मेरे साथ साथ रहेगा। जो किसी यतीम को पालता है, जो किसी यतीम की परवरिश करता है, जो किसी यतीम का ख्याल रखता है, वो जन्नत में मेरे साथ यानी रसूल के साथ ऐसे रहेगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ साथ रहती हैं। अब मैं जुमला न कह दूं, जो किसी यतीम को पाले जब वो जन्नत में रसूल के साथ रहेगा, तो जो इसी यतीम को यानी रसूल अल्लाह को पाले वो अबू तालिब रसूल के साथ क्यों नहीं रहेगा? सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको एक रवायत सुनाना चाहता हूँ और ये पूरा एक छोटा सा तज्ज़िया है, एनालाइज़ है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो क्या है? मुआविया ने बहुत सारे लोगों को रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद पैसा दे करके ख़रीदा था कि झूठी रवायतें तैयार करो और ऐसी रवायतें कि जो मौला अली, अहले बैत और उनके बाबा हज़रत अबू तालिब के सबके अगेंस्ट खिलाफ जाती हैं। अब ये पूरा एक बैकग्राउंड छोटा सा सुन लीजिए ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए इंशाअल्लाह
کہ اصل بات کیا تھی جو جناب ابو طالب کو کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اسلام نہیں لائے تھے. یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا پورا مقصد کیا تھا اور اس کو میں بھی کلیئر بھی کروں گا. معاویہ نے لوگوں کو خریدا اور ان میں سے ایک تھے جن کا نام تھا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے سب سے پہلے یہ بات شروع کی کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. اب سنیے، ابو ہریرہ وہ ہیں کہ جو خود مسلمان بنے ہیں مدینے میں رسول کے پاس آ کر کے. مدینے میں مسلمان بنے، یہ ان کی مکے کی ہسٹری نہیں ہے، مدینہ کی ہسٹری. اور صرف 3 یا 4 سال تک انہوں نے رسول کو دیکھا ہے بس. اس کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی. 3 یا 4 سال بس، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہیں ابو ہریرہ. ہزاروں تھاؤزنڈ حدیثیں ان سے لے لی گئیں، اللہ جانے کہاں سے. یہی سب پیسہ دے کر کے بنوا لی گئیں. ابو ہریرہ 3 یا 4 سال تک صرف انہوں نے رسول کو دیکھا اور یہ مدینے میں مسلمان بنے. مکے کی ان کی ہسٹری نہیں، مکے میں یہ تھے ہی نہیں. ابو طالب علیہ السلام پوری زندگی مکے میں رہے اور مکے ہی میں وفات ہو گئی. جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے 3 سال کے بعد رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مکے سے مائیگریٹ ہو کر مدینے آنا پڑا. اب کافروں سے رسول کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے جس طرح سے ابو طالب علیہ السلام نے ہر جگہ جا کر کے پروٹیکٹ کیا ہے جناب رسول خدا کو. اس لیے کہ مکے کے جو کافر سردار تھے وہ بھی ابو طالب علیہ السلام کی عزت بہت کرتے تھے. ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کا کردار اتنا عظیم تھا کہ کافر تک ان کی عزت کرنے پر مجبور تھے. ابو طالب اسلام آنے سے پہلے کس ریلیجن کے اوپر تھے؟ دین حنیف کے اوپر تھے، جو نبی ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا. اس دین کے اوپر تھے جسے دین حنیف کہا جاتا ہے. یہ حنیف کا ورڈ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے. اب سنیے، معاویہ نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا کہ اسپیشلی جو شام کے لوگ تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. ابو طالب اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. اسی طریقے سے بہکایا جس طریقے سے شام والوں کو یہ بہکایا تھا کہ اہل بیت عبادت نہیں کرتے. معاذ اللہ نقل کفر نباشد الیاذ باللہ. یہ معاویہ نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ اہل بیت عبادت نہیں. اچھا اہل بیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ کرے گا عبادت. آپ مجھے بتائیے، جنہوں نے عبادت کو سکھایا، جنہوں نے عبادت کو بچایا، جنہوں نے عبادت کو پھیلایا پوری دنیا میں، وہ عبادت نہیں کریں گے. یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ اس نے یہ بات پھیلائی تھی؟ جب امیر المومنین کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی اور سیریا والوں کو پتہ چلا، شام والوں کو پتہ چلا، تو شام والوں نے کہا کہ علی کی شہادت مسجد میں، وہ مسجد کیا کرنے گئے تھے؟ آپ سوچئے جس طریقے سے یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا کہ علی مسجد نہیں جاتے، عبادت نہیں کرتے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اسی طریقے سے یہ بات بھی پھیلائی گئی تھی کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے تھے. اب آپ سمجھ گئے، اس طریقے سے یہ بات پھیلائی گئی تھی اور ابو ہریرہ کو پیسہ دیا گیا تھا. اس کے لیے بہت پیسے خرچہ کیے گئے ہیں کہ اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن قرآن میں ایک آیت ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. لوگ چاہتے ہیں پھونک مار کر، پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کر کے رہے گا. ابو طالب تو اللہ کے نور ہیں. جب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو طالب کے وجود کے بارے میں بتائیے، تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ابو طالب، میرے بابا ابو طالب کا نور ہم اہل بیت کے نور سے ہے جو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. یہ ہے شان ابو طالب. عزیزان محترم، اب سنیے دوسری بات. ایک آدمی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے امام، ہم نے سنا ہے، اب یہ بھی وہی بات مان رہا ہے نا، تبھی تو آیا ہے، اور اس طریقے سے آیا ہے سوال لے کر کے کہ اے امام، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی جو دادی تھیں، دادی پردادی کہہ لیجئے، فاطمہ بنت اسد، وہ تھی مومنہ، وہ تھی مسلمان، لیکن آپ کے دادا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ناراض ہو گئے اس بات پر. آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد مسلمان تھیں اور دادا ابو طالب مسلمان نہیں تھے. کس سے سنا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے جن کا نام میں سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ان سے سنا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی
انہوں نے رسول کے اوپر بھی جھوٹی تہمت لگائی ہے، اللہ پر بھی جھوٹی تہمت لگائی ہے، اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو اللہ اور رسول کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قانون بنا دیا تھا کہ جو مرد اسلام نہیں لائے کافر ہیں اور ان کی بیویاں اگر اسلام لے آئی ہیں تو دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، اے رسول ان کو الگ کرا دیجئے، یا تو وہ مرد مسلمان بنے یا تو ان عورتوں کی شادی مسلمان سے کرا دیجئے۔ اللہ نے جب یہ قانون بنا دیا تھا اور پھر بھی ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو رسول کیسے دیکھتے رہے کہ ابو طالب اس کے باوجود بھی اپنی مومنہ بیوی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہے تھے؟ رسول کیسے برداشت کرتے رہے؟ رسول کو الگ کرانا چاہیے تھا، لیکن کبھی رسول نے یہ جملہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب رسول جانتے تھے جس طرح فاطمہ بنت اسد مومنہ ہیں اسی طرح ابو طالب مومن ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا آپ نے کچھ باتیں جو میں نے نہیں پڑھی، میں چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ایک رسول اللہ کی شان میں ایک نعت کہی ہے جسے ہماری زبان میں منقبت کہہ لیجیے، قصیدہ کہہ لیجیے۔ رسول کی شان میں ابو طالب نے سب سے پہلے نعت کہی۔ آج بہت سارے لوگ نعت رسول پڑھا کرتے ہیں نا، سب سے پہلے جس نے نعت، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے رسول کی شان میں جس نے نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، منقبت لکھی، وہ حضرت ابو طالب ہے۔ اور اس نعت میں ایک جملہ ہے، فرماتے ما کذب ابن اخی محمد ابدا، میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا پیارا جملہ ہے، ایمان نہیں لائے تھے اور پھر یہ اللہ اکبر۔ جو لوگ یہ سوچیں وہ ایمان نہیں لائے وہ کافر ہے، عزیزان محترم، جو ابو طالب کے ایمان میں شک کریں۔ کیا کہا کہ میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول نے کیا کیا کہا؟ رسول نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ رسول نے فرمایا جنت ہے، ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا محمد سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول نے فرمایا جہنم ہے، ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا محمد سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول نے کہا فرشتے ہیں، قرآن ہے، اسلام ہے، اللہ ہے، نبی تھے، آدم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یحییٰ تھے، زکریا تھے، ابراہیم تھے، اسماعیل تھے۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا محمد سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی رسول کہتے جا رہے ہیں، ابو طالب مہر لگاتے جا رہے ہیں کہ میرا بھتیجا جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہی تو افسوس ہے کہ جو لوگ رسول کے بازو میں بیٹھ کر کے رسول پر شک کیا کرتے تھے وہ تو سچے مسلمان نظر آتے ہیں، اور جو ابو طالب رسول کی بات پر ہمیشہ تصدیق کرتے رہے اور حق کہتے رہے کہ میرا نبی حق ہے، حق ہے، حق ہے، یقین کرتے رہے، ان کے اسلام میں شک کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، جو شک کرتے رہے رسول کے بازو میں بیٹھ کر، رسول کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تھے اور باہر نکل کے جو لوگ کہتے تھے کہ رسول کیا کہہ رہے تھے، مجھے رسول کی بات پر یقین نہیں، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کہتے تھے، اور پھر انہیں سچا مسلمان مانا جائے، اور وہ ابو طالب جو رسول کی ہر بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، اس کے ایمان میں شک کیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزان محترم، یہ تو ایک بات ہے۔ اب سنیے گا، مکے میں سوکھا پڑ گیا، ڈرائی، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین سے کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کم سین ہیں، بہت کم سین ہیں، ابھی بہت کم ایج ہے، مشکل سے 6 یا 7 سال، 7 سال یا 8 سال کی ایج، 7 یا 8 سال کی ایج ہمارے نبی کی۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار اور کافر آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے اے ابو طالب، ہم تمہیں مکہ کا سردار سمجھتے ہیں، رئیس سمجھتے ہیں، چلو چل کر کے کعبے کے پاس دعا مانگیں۔ یہ کعبے میں اللہ کی محبت میں نہیں آ رہے تھے یہ لوگ، یہ کافر جو سردار تھے، یہ اس لیے آ رہے تھے کہ ان کافروں نے اپنے بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، چلو چل کر کے کعبے کے بعد دعا مانگیں۔ ابو طالب اپنے گھر میں گئے اور فرماتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ۔ گھر میں آئے، رسول اللہ کو ساتھ میں لیا، 7 یا 8 سال کے رسول ہیں، اور لے کر کے کہنے لگے اب چلو۔
ان لوگوں نے کہا اپنے بھتیجے کو لے کے چل رہے ہو؟ ہاں بالکل۔ ابو طالب رسول اللہ کو لے کر کے آئے اور کعبے کی دیوار کے پاس آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگا دیا، اور پھر کہا میرے اللہ تجھے تیرے اس نبی محمد کا واسطہ بارش نازل کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں تک نے یہ روایت لکھی ہے، اے اللہ بارش نازل کر دے۔ بارش نازل ہونے لگی ہے۔ اسی دن لوگ کافر سمجھ گئے کہ یہ کوئی خاص شہزادہ ہے کہ جس کو ہاتھوں میں اٹھا کر ابو طالب نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب سنیے ہمارے نبی کی جوانی کا واقعہ سن لیجئے۔ جوانی کا زمانہ ہے ہمارے نبی کے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب 2 دن تک رسول اللہ حضرت ابو طالب کو نظر نہیں آئے۔ ابو طالب علیہ السلام پریشان ہیں، کہاں گئے رسول اللہ؟ کہاں گئے رسول اللہ؟ رسول اللہ کہاں گئے؟ کچھ دن پہلے ہی کافروں نے ابو طالب سے کہا تھا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ خاموش ہو جائیں، ہمارے یہ خداؤں کو برا نہ کہا کریں، یہ جو ہم نے بہت سارے خدا بنا کے رکھے ان کو برا نہ کہا کریں، اور اپنے ایک اللہ کی باتیں نہ کیا کریں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اگر میرا بھتیجا تمہارے خداؤں کو برا کہتا رہے اور اپنے اللہ کو منواتا رہے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کافر کہنے لگے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ بات ہو گئی۔ اب جب 2 دن تک رسول اللہ نظر نہیں آئے تو جناب ابو طالب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنی خاندان کے جوانوں کو جمع کیا اور سب کے ہاتھ میں تلواریں دیں کہ تلواریں لو۔ کعبے کے پاس کافروں کے سردار بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ محمد کو قتل کر دیں گے، تم لوگ جاؤ اور جا کر کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ایک ایک سردار کے بازو میں بیٹھ جاؤ۔ میں محمد کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں محمد کو لے کے آؤں تو چھوڑ دینا، کچھ نہ کرنا، اور اگر تم دیکھنا محمد میرے ساتھ نہیں ہے تو میں ایک نعرہ بلند کروں گا واہ محمدہ۔ جیسے ہی میں واہ محمدہ کہوں تم لوگ تلواریں نکال کے ان سرداروں کے گلے کاٹ دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ انہوں نے میرے محمد کو مار دیا ہے، اور اگر محمد نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے ابو طالب علیہ السلام کو رسول اللہ سے۔ چلے گئے ابو طالب۔ تھوڑی دیر بعد جب جناب ابو طالب واپس آئے تو ساتھ میں رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ واپس آئے تو سیدھے وہیں پہنچے کہ جہاں پر کافروں کے سردار بیٹھے تھے اور ان کے بازو میں بنی ہاشم کے جوان بیٹھے۔ کافروں کے سرداروں نے ابو طالب کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ ابو طالب کیا بات ہے، کچھ آپ کی کیفیت بدلی نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے ان جوانوں کو تمہارے بازو میں بٹھایا تھا، ان کے پاس تلواریں ہیں، یہ اپنے کپڑوں میں تلواریں چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر محمد مجھے نہ ملے تو تم ان سب کو مار دینا۔ جیسے ہی کافروں کے سرداروں نے سنا تو کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا سچ مچ تم ہمیں مار دیتے، تم ہمیں مروا دیتے، قتل کروا دیتے اپنے اس بھتیجے کی محبت میں؟ ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جملہ فرمایا۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کی ساری عزت محمد کی وجہ سے ہے، اگر محمد نہیں ہے تو نہ کوئی انسان کو رہنے کا حق ہے، نہ کسی کی عزت کو رہنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا محبت ہے جناب ابو طالب کو رسول اللہ سے۔ اب سنیے، کچھ لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے محمد یہ لوگ کچھ دور سے آئے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ دور سے آئے ہیں، بہت دور سے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد نے اسلام کا اعلان کیا ہے، ایک نیا مذہب اسلام، اس کا اعلان کیا ہے، اور آپ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں ہاں بالکل میرے بھتیجے محمد نے جملہ تو کہا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان سے کہیے کہ وہ سامنے ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کو اشارہ کریں اور وہ چلنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ آئے، جناب ابو طالب آئے اور کہا کہ قریب آئے جناب رسول اللہ کے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو معجزہ دکھائیے اور یہ درخت چلنا شروع ہو جائے۔ درخت دور تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں چچا،
انہیں درخت کو چلتا ہوا دیکھنا ہے نا؟ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ درخت کو چلتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو مان لیں گے، آپ کا معجزہ دیکھیں گے آپ کو نبی مان لیں گے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں چچا میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، درخت سے کہیے اور درخت کو اشارہ کیجئے، درخت چلنا شروع ہو جائے گا، میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب ابو طالب گئے، جا کر کے درخت کو اشارہ کیا، ادھر سے بس یہ کہا کہ اے درخت اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے۔ جیسے یہ جملہ کہا، اشارہ کیا، یہ کہہ کر ابو طالب مڑ گئے۔ اتنا یقین ہے کہ اب محمد کے کہنے پر میں نے کہا ہے تو درخت چلے گا ہی چلے گا، میرا بھتیجا سچ کہتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے ابو طالب مڑے اور چلنے لگے۔ جیسے ہی ابو طالب چلنے لگے، پیچھے پیچھے وہ درخت بھی ابو طالب کے آنے لگا۔ یہ لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں رسول اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے اچھے چچا بھی تو تھے۔ ایک اچھے چچا کا نام اب حضرت حمزہ ہے اور ایک اچھے چچا کا نام حضرت عباس ابن عبد المطلب ہے۔ کبھی آپ نے ان سے ایسی بات تو نہیں کہی کہ یہ جا کر کے درخت کو کہیں، درخت کو اشارہ کریں، درخت چلنے لگے؟ تو رسول کہیں گے میں ابو طالب کی شان دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو، جس نے مجھے پالا ہے اس کی زبان میں اتنا اثر اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ بھی درخت کو کہے تو درخت چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے مجھے پالا، جب وہ درخت کو اشارہ کرے تو درخت چلنے لگتا ہے، تو جس علی کو میں نے پالا ہے اگر وہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو واپس کیوں نہیں نکل آئے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھا آپ نے شان ابو طالب کی، معجزے دکھا رہے ہیں، اور دنیا آج ان کے ایمان میں ہی اٹکی ہوئی ہے کہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ دنیا کی سوچ یہیں پر اٹکی ہوئی ہے کہ وہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ عزیزان محترم، اگر ابو طالب کو مسلمان نہ مانا جائے پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ اسلام، اللہ اکبر، اسلام کو پالنے والا ابو طالب، جس نے اسلام کو پالا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے، جس نے اسلام کی حفاظت کی، جس نے رسول کی حفاظت کی، وہ ہیں ابو طالب علیہ السلام۔ اب میں جملہ ایک میسج دے دوں، جناب ابو طالب نے پوری زندگی رسول کی حفاظت کر کے پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے۔ جناب ابو طالب دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں ابو طالب، میں نے رسول کو بچایا ہے، اسلام لانے والے کو بچایا ہے، تم اسلام کو بچا لو اور تم اپنے اسلام کو بچا لو، بس اتنا بھی بہت ہے۔ ذرا ذرا سے موقع آتے ہیں اور انسان اپنا ایمان کھو دیتا ہے، کافروں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ ابو طالب آج بھی میسج دے رہے ہیں کہ تم اپنا اسلام بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ ہم نے تو ایمان لانے والے کو بچایا، اسلام لانے والے کو بچایا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ہمارے ایک امام سے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ امام نے فرمایا تھا کہ خوشیوں کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا۔ بعد میں علماء نے لکھا کہ خوشیوں کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے، سارے گناہ شروع کر دیتا ہے۔ مکس گیدرنگ کیا ہے؟ ایمان نکل گیا۔ جب تک مکس گیدرنگ کا موقع نہیں ملا تھا، ابھی فلاں آدمی کی پارٹی میں ڈیٹ ہے، اب تک تو بڑے ایمان سے چل رہے تھے، پارٹی میں پہنچے ایمان کیوں چھوڑ دیا ہاتھ سے؟ کیوں ایمان غائب ہو گیا؟ وہاں پر بھی اسلام باقی رکھنا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو صرف اپنی فکر کرے، صرف اپنی فکر کرے۔ مسلمان وہ ہے جو غیروں میں جا کر کے انہیں اسلام کی طرف لے آئے، انہیں اسلام کی طرف لے آئے۔ عزیزان محترم، اصل مسلمان تو وہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، کسی بھی پارٹی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، وہ بندہ ناراض ہوگا اس لیے یہ غلط کام کیے لیتا ہوں، وہ بندہ ناراض ہوگا اس لیے یہ حرام کام، یہ نجس کام کیے لے رہا ہوں۔ بندے کی خوشی کب تک دیکھے گا انسان؟ بندے کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کیا تھا اور ملک الموت آ گئے، روح نکال کے چلے گئے۔ کسی کو پتہ ہے کب روح نکل جائے؟ آپ بتائیے کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟
اللہ کہے گا جو تم کام کر رہے تھے نا بندے کو خوش کرنے کے لیے، یہ بتاؤ کس منہ سے میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے؟ آپ بتائیے۔ اس لیے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، بندے راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ اس لیے کہ جنت اور جہنم اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لائف آفٹر ڈیتھ اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، اگر کوئی انسان اس بھروسے پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، امام نے فرمایا تھا کہ جو انسان یہ سوچ کر کے گناہ کرے، غلط کام کرے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور وہی گناہ بندے کی معاف نہیں ہوتی کہ جس گناہ کو اللہ کی کریمی کو صرف یاد کر کے کر لے کہ بس وہ کریم ہے، مجھے تو معاف کر ہی دے گا، یعنی اس کے کرم کا مس یوز کر رہا ہے بندہ۔ اللہ پھر اس بندے کو معاف نہیں کرتا کہ جو یہ سوچ کے گناہ کر رہا ہے اللہ تو معاف کر ہی دے گا، ہرگز نہیں معاف کرتا، اس گناہ پر ضرور سزا ملتی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آج تو اتنا خطرناک ماحول بھی نہیں ہے، حضرت ابو طالب نے کتنے خطرناک ماحول میں رسول اللہ کی حفاظت کی تھی، اسلام لانے والے کی حفاظت کی تھی۔ ہم کو تو صرف اپنے ایمان کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیں اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیں، سکھائیں۔ عزیزان محترم، سچے مومن اور سچے مسلمان کہلائیں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسلام پر جب برا وقت آیا، جب اسلام خطرے میں آیا، تو ابو طالب کا خون تھا کہ جو اسلام کے کام آیا، ورنہ اور کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب کا خون تھا جو اسلام کے کام آ رہا تھا۔ اسلام کے وفادار کا نام ابو طالب ہے، اسلام کے سچے وفادار کا نام ابو طالب ہے۔ آپ غور فرمائیں، زینب ابو طالب کا خون، حسین ابو طالب کا خون، عباس ابو طالب کا خون، اکبر ابو طالب کا خون، اصغر ابو طالب کا خون، علی ابو طالب کا خون۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ یہی تو تھا عزیزان محترم۔ جب مال غنیمت جنگ میں بٹ رہا تھا، جنگ کے بعد جو مال غنیمت بٹتا تھا تو سب کھڑے ہو گئے، لیکن جب کربلا میں اسلام نے خون مانگا تو صرف اتنے ملے۔ اور ان جو اصحاب تھے ان کو لانے والا کون تھا؟ حسین ہی تو تھے۔ حسین کون؟ ابو طالب کا خون۔ عزادارو، اتنا وفادار چچا جس نے بھتیجے کی اس طرح سے حفاظت کی۔ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، 26 رجب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، جانتے ہیں رسول اللہ اتنا روئے۔ بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ نے کسی کے جانے کے، دنیا سے جانے کے، انتقال کے سال کو عام الحزن، غم کا سال نہیں کہا۔ جس سال ابو طالب اور بی بی خدیجہ دنیا سے گئے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، دا ایئر آف گریف، غم کا سال رکھ دیا۔ پورے سال سوچئے جس کا غم منایا جائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے ابو طالب۔ جب آخری وقت آیا، جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں یہ تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ ایماندار رہنا، کعبے کی حفاظت کرنا، اور پھر فرمایا اپنے بچوں کو قریب بلا کر کے جب تک زندہ رہنا محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرنا، خود اپنے بدن پر زخم کھانا، ان کو زخم نہ آنے پائے، خود بھوکے رہ جانا، یہ بھوکے نہ رہیں، خود تکلیفیں اٹھانا، انہیں تکلیف میں نہ دیکھنا۔ یہ وصیتیں ہیں ابو طالب علیہ السلام کی کہ تکلیفیں اٹھانا لیکن میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ کتنا پیار تھا عزادارو، کتنے وفادار چچا کا نام ابو طالب ہے، رسول کے چچا ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے رسول بہت روئے، بہت روئے، اور اس کے بعد رسول فرماتے میرے چچا کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے محمد مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا۔ عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا، خود نماز جنازہ
جنازہ پڑھائی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا تھا، خود قبر میں اترے تھے، ابو طالب کے جنازے کو دفن کیا تھا، عزاداروں بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا تھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک آپ کے چچا ہے، بڑی محبت سے دفن کیا، چچا کا بدن زخمی نہیں تھا، لیکن ایک بھتیجا کربلا میں ہے جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اپنے چچا عباس کو کس طرح سے دفن کیا تھا۔ عزاداروں 12 محرم کو، جب 12 محرم کو امام زین العابدین معجزے سے کربلا آئے، بنی اسد والوں کو بلایا، آؤ بنی اسد والو جنازوں کو دفن کرنا ہے۔ عزاداروں قاسم کے جنازے کو دفن کیا، اکبر کے جنازے کو دفن کیا، ایک ایک جنازے کو دفن کیا، پھر اپنے بابا کے جنازے کو قبر میں لے کر اترے، بابا کو دفن کیا، حسین کی قبر پر انگلی سے لکھا یہ غریب الوطن حسین کی قبر ہے۔ عزاداروں جب حسین کو بھی دفن کر لیا، بنی اسد والے کہتے ہیں مولا سجاد اب ہمیں اجازت دیجئے۔ امام سجاد فرماتے بنی اسد والو ابھی رکو، چلو فرات پر چلو، میرے چچا کا جنازہ ہے۔ عزادارو وہاں رسول جیسا معصوم اپنے چچا کو دفن کر رہا تھا، یہاں سجاد جیسا معصوم اپنے چچا کو دفن کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت ہے، آئیے دیکھیے یہ بھتیجا کس طرح سے چچا کو دفن کر رہا ہے۔ عزادارو جب دیکھا سید سجاد نے چچا کا بدن زخمی ہے، چچا کا بدن ٹکڑوں میں ہے، آواز دی بنی اسد والو ایک گلیم لے کر آؤ۔ گلیم موٹی چادر کو بھی کہتے ہیں، کچھ روایتوں میں گلیم کا لفظ ہے، کچھ روایتوں میں چٹائی کا لفظ ہے، چٹائی منگائی۔ عزادارو جب یہ گلیم یا چٹائی منگائی، چچا کے بدن کو زخمی بدن کو رکھا اور جو ٹکڑے تھے انہیں جمع کیا، چچا کے بدن کو لے کر کے قبر میں اترے، دفن کیا، سر اٹھا کر فرمایا بنی اسد والوں ذرا دور چلے جاؤ، مجھے چچا سے ایک جملہ کہنا ہے۔ بنی اسد والے دور چلے گئے، زین العابدین نے اپنا سر چچا کے زخمی سینے پر رکھا اور کہا چچا عباس آپ تو قبر میں ہیں، آپ کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے، کہیں تماچے مارے جا رہے ہیں، کہیں آپ کی بھتیجیوں کو تماچے مارے جا رہے ہیں، کہیں آپ کی بہنوں کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ چچا اچھا ہوا آپ نے یہ امتحان نہ دیکھا، لیکن اس بھتیجے سے پوچھئے میں یہ امتحان دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ واہ محمد، واہ اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ ہے ابو طالب، ہے ابو طالب، ہے ابو طالب، ہے ابو طالب۔ ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے۔ دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے۔ اشک آنکھوں سے احمد کی جاری ہے جدائی میں، اشک آنکھوں سے احمد کی جاری ہے جدائی میں، منہ کی حمایت سے محرومی کی نوبت ہے۔ دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے۔ ایمان کو رکھا مخفی
حزقیل محمد نے ماں کو رکھا مخفی، حزقیل محمد نے ماں نے ابو طالب اللہ کی رحمت ہے، دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، احمد سے مخالف ہیں دنیا کے عرب کیا ڈر، احمد سے مخالف ہیں دنیا کے عرب کیا ڈر، بس ان کے لیے کافی اموں کی حمایت ہے، دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، گھرانے پر ایک تازہ مصیبت، دنیا سے ابو طالب گزرے تو حکم آیا، دنیا سے ابو طالب گزرے تو حکم آیا، مکے کو نبی چھوڑو اب یہ دم ہجرت ہے، دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، میراث ابو طالب حصہ تھا جو بیٹے کا، میراث ابو طالب حصہ تھا جو بیٹے کا، احمد کی جگہ حیدر سوئے یہ شجاعت ہے، دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، اولاد ابو طالب دیتی رہی قربانی، اولاد ابو طالب دیتی رہی قربانی، جب دین محمد پر آئی کوئی آفت ہے، السلام علیکہ یا ابو طالب یا عمران عبد المطلب، لحد میں لٹا کر چچا سے لپٹ کر بلک کر نبی روئے، اور یہ تھا لب پر مجھ پہ جو احسان چچا کے محمد کبھی نہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا کے محمد کبھی نہ بھلا پائے گا، کبھی بھی چچائے سہاموں نہ موڑا، بھتیجے کو کس کے سہارے
پہ چھوڑا، بھتیجے کو کس کے سہارے پہ چھوڑا، ہمیشہ میرے سر پہ سایہ رہے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا۔ وہ بچپن میں انگلی پکڑ کر چلانا، مجھے آپ کا دشمنوں سے چھپانا، مجھے آپ کا دشمنوں سے چھپانا، وہ منظر نظر میں ہے ابھی میرے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا۔ اگر آپ نہ ہوتے میں بھی نہ ہوتا، خدا اپنا قرآن کس میں سموتا، خدا اپنا قرآن کس میں سموتا، میں کیا آپ کا رب بھی ممنون ہے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا۔ قیامت یہ مجھ پر گری آج پھر، مجھے یہ یتیمی ملی آج پھر، مجھے یہ یتیمی ملی آج پھر، کہوں کیوں نہ اپنا میں سر پیٹ کے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا۔ سبیل محمد ہے بس آپ ہی، کفیل محمد ہے بس آپ ہی، کفیل محمد ہے بس آپ ہی، چچا آپ نے کام رب کے کیے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا۔ یہ بند آنکھیں کھولے ذرا ایک بار، دکھا دے مجھے اپنی شفقت و پیار، دکھا دے مجھے اپنی شفقت و پیار، نہ جاؤں گا یوں قبر میں چھوڑ کے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا۔ ہے آصف کو عمران کی جستجو، چچا اور بھتیجے کی یہ گفتگو، چچا اور بھتیجے کی یہ گفتگو، بلکنا سکھایا کہاں ہے مجھے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، مجھ پہ جو احسان چچا دے، محمد کا سینہ بھلا پائے گا، محمد کبھی نہ بھلا پائے گا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على